अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है। वो बेनियाज है, अल्लाह अकेला है। ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और कोई भी उसका हमसर नहीं है। नाज़रीन, कुछ न्यूज़ हैं आप तक पहुँचानी हैं। और मेरा जो इस वक्त चैनल है इसका नाम था पहले TMO न्यूज़। अब इस चैनल का नाम चेंज करके हमने रखा है पाक नेशन। पाक नेशन मतलब पाकिस्तानी कौम। चूँकि हम पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान के जो मसाइल होते हैं वो उजागर करते हैं, इसलिए चैनल का नाम भी हमने पाक नेशन रख दिया है। और पाक नेशन को ही सर्च कीजिए और इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। नाज़रीन, कुछ पॉइंट हैं वो आपके सामने रखने हैं। ख़बरें तो आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ख़बर में से ख़बर निकालना ये हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप मुल्क की हालात से, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उससे आप बाखबर रह सकें। इमरान खान रेस्पॉन्स टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ DGISPR। इमरान खान ने जो रेस्पॉन्स किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके कुछ नुकात हैं वो आपसे शेयर करने हैं। इमरान खान साहब ने भी कुछ जवाबात मांगे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है मैं छोटे छोटे जुमलों में आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको समझा सकूं। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं या PTI 9 मई के जो वाक़यात हैं, वाक़यात ना कहिएगा, उसको सानिया ही कहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। चूँकि इदारे जो हैं इसको मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया करार दे रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र में सबसे बड़ा जो सानिया था वो था 1971 का, 1971 का, जब हमारा मुल्क 2 लाख हुआ था। उसके बाद है हमारा APS जो हमारे कई 150 के करीब जो बच्चे थे वो शहीद हुए। मेरे ख़्याल में वो भी मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया था। 9 मई जो है इसमें ज़ाहिर है कुछ इमारतें, कुछ निजी और सरकारी इमलाक और इमारतों का नुकसान, और सबसे बुरी बात जिसका हमें अफसोस है और इसको कंडेम भी करना चाहिए, जो भी मुहिब्बे वतन होगा शहरी वो इस चीज़ का जो है कंडेम करेगा कि जो हमारे शहदा की यादगारें और उनके जो मुजस्मे थे उनको जो है ना तोड़ा गया, उनको जो है ना गिराया गया, डंडों से मारा पिटाई। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और उम्मीद है कि ये आइंदा नहीं होगा। लेकिन हमारे जो मुक़्तदर इदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बात निकलती है, जो कि मैं पहले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ, कि टारगेट किया गया है कि PTI जो है इसकी ज़िम्मेदार है या PTI के जो लीडरान हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने ट्रायल कोर्ट शुरू होने से पहले ही आपने फ़ैसला सुना दिया है। और ये कानूनदान, माहिर कानून जो वकला हैं, जो लॉयर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपने चूँकि पहले ही फ़ैसला सुना दिया है तो फिर आप साफ़ और शफाफ जो है ट्रायल कैसे शुरू कर सकेंगे, या फिर जो आप जजेस मुकर्रर करेंगे जो कर्नल्स होते हैं तो वो फिर कैसे उन पर असर पड़ सकता है ना, चूँकि आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कुछ सवालात पूछे हैं। हमारे मुक़्तदर इदारों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और एक सियासी जो पार्टी है उसने जो है ना अवाम में इंतशार पैदा किया और अवाम में इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना एक बयानिया पैदा किया, उनके जहनों में बात डाली, नफ़रत डाली, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये वाक़या बिल्कुल ही हम पहले ही मज़म्मत कर चुके हैं, अब भी करते हैं। ये इमरान खान साहब की बात नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम, उसका चाहे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो इसका कंडेम करती है, इसकी मज़म्मत करती है और ये भी मुतालबा करती है कि जो एक्चुअल ज़िम्मेदारान हैं, जो मेन करैक्टर्स थे, जो इश्तियाल दिला रहे थे, अव्वल तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पकड़ना चाहिए। फिर जो है ना एक JIT या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके कि वो उन्होंने इश्तियाल क्यों दिलाया। और जो फुटेजेस में आ रहे हैं
وہ ابھی تک گرفتار ہوئے یا نہیں؟ بقول حامد میر صاحب کے وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جو فینسی میں خرابی یا ڈیجیٹل جو سیکیورٹی سسٹم تھا اس میں خرابی، یا ان کی پہچان نہیں ہو سکی، یا اس طرح کا کوئی معاملہ۔ وہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ چونکہ گرفتار نہیں ہوئے تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیوں نہیں ہوئے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو یہ سازش لگتی ہے تو اس کا پتہ چلا، ٹرائل بے شک ہونا چاہیے، لیکن اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، بالکل کیمرے کے سامنے ہونی چاہیے، ٹی وی پر ہونی چاہیے، آن دا کیمرہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اوپن جو ہے نا اس کی سماعت کی جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے، اداروں کو بھی پتہ چلے۔ آپ بھی ہمارے خلاف اگر ثبوت ہیں، ایویڈنس ہیں، یا جو بھی مواد ہیں وہ پیش کریں، ہم بھی پیش کریں گے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے ماسٹر مائنڈ وہی ہے جس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے یہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت کو مجھے ڈی سیٹ کیا گیا، چلتی ہوئی معیشت کو جو ہے نا اس کا تختہ الٹا گیا، اس کا خاتمہ کیا گیا۔ ہم عمران خان صاحب نے کہا ہماری حکومت کا جو سروے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اس حکومت کا بھی دیکھ لیں۔ تو باجوہ صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا تو پھر اس کو بھی سازش کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 25 مئی کو جو پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف ہوا، لانگ مارچ نکالنے سے ایک رات قبل رات کو 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی، یا جو بھی داخل ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سول وردیوں میں لوگ تھے، کچھ نامعلوم افراد تھے، گھس کر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بچوں کو گرفتار کیا گیا، اور علامہ اقبال صاحب کی جو میرے خیال بہو ہیں ان کو بھی جسٹس ناصرہ اقبال صاحب شاید ان کا نام ہے، ان کو بھی پریشان کیا گیا، اس کا گیٹ توڑا گیا۔ تو یہ چیزیں ایون کہ کئی لوگ جو پی ٹی آئی کارکنان تھے، لیڈران تھے، قیادت تھی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو شروعات تو وہاں سے ہو چکی تھی رجیم چینج آپریشن سے، اس کے بعد جو ہوتا ہوا تو کیا یہ سازش نہیں تھی؟ اس کے بعد 3 نومبر کو عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے اس پر مارڈس اٹیک ہوتا ہے، مارنے کی سازش کی جس کے بعد خدا نہ خواستہ ہے کہ خانہ جنگی کا سما ہو سکتا تھا۔ تو کیا یہ سازش نہیں تھی؟ کیا یہ واقعہ کرانے والے اس کی جو جے آئی ٹی تھی اس کو بھی سبوتاج کیا گیا، اس کو بھی چھپایا گیا؟ چونکہ وہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ تھا کہ 3 لوگ اس میں ملوث تھے، یعنی کہ حملہ کرنے میں، تو اس کو کیوں سبوتاج کیا گیا؟ جے آئی ٹی رپورٹ کیوں جو ہے نا حذف کی گئی، اس کو ختم کیا گیا؟ جو جے آئی ٹی رپورٹ بنا رہا تھا اس وقت کا تفتیشی افسر، اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ یہ ان کے سوال تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ڈاؤن لیکس کیا، میمو گیٹ کیا، ڈاؤن لیکس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انڈیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہماری ISI کرواتی ہے۔ تو کیا یہ سازش نہیں تھی ملک کے خلاف؟ غداری نہیں ہے؟ میمو گیٹ ہوا، زرداری صاحب نے ایک یعنی کہ صدر ہوتے ہوئے بھی حسین حقانی کے ذریعے ای میل کی تھی کہ مجھے فوج سے بچاؤ۔ کیا یہ غداری نہیں تھی یا بغاوت نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی بھی جے آئی ٹی بنائی جائے، اس کی تحقیقات کی جائیں، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو نہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو نشانہ بنایا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ دنگا فساد کیوں کراتا، اور جو پارٹی اتنی عوامی اکثریت رکھتی ہو، جس کی 4 صوبوں میں اکثریت ہو، 70 سے 75% جس کی مقبولیت ہو، وہ الیکشن ہی چاہتی ہے، اور الیکشن چاہنے والی پارٹی جو ہے وہ کیوں دنگا فساد کرائے گی، اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پر آپ کو جو ہے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی مس گائیڈ کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد معاملہ آ گیا جی محسن لمبا، لطیف کھو صاحب کے گھر پر فائرنگ ہوئی۔ محسن لمبا سے پریس کانفرنس کرے گئی کہ مجھے زبیر نیازی صاحب نے جو ہے نا یہ پیسے دیے، کو آدھے ابھی دیے ہیں، آدھے بعد میں دینے تھے، کہ اس کے بعد جو ہے نا فائرنگ کرنے کے بعد تو میں نے فائرنگ کی۔ ایک اور صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا کہ وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ تو اس کو جو ہے نا اس پریس کانفرنس کو بھی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔
دیکھیں جی، یہ زبیر نیازی تحریک انصاف کا کارکن ہے، حمایتی ہے، اور عمران خان صاحب کا اچھا دوست ہے، پارٹی فنڈ بھی دیتا ہے، تو اس کے تانے بانے پھر عمران خان صاحب سے جڑنے والے ہیں، تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، کنڈیم کیا، مذمت بھی کی۔ اس کے بعد جی سب سے جو اہم معاملہ تھا، میں آپ کو عید کی مبارکباد دینا بھول گیا، آپ سب کو جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، نئے جو میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کو بھی، جو سبسکرائبرز نہیں ہیں ان کو بھی، ایون کہ پوری جو ہمارے عالم اسلام کو عید کی جو ہے نا، عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ، اور خوشیاں بانٹیں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو خوشیوں کے مستحق ہیں، آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کی وجہ سے ان کو خوشیاں میسر آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اعتزاز احسن صاحب نے بھی وہی باتیں پوچھی ہیں کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی آگے سے مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی بھی ایک پولیس والا انجرڈ نہیں ہوا، نہ زخمی ہوا، نہ کوئی سامنے جو ہے نا ہجوم کو روکنے کی کوشش کی، تو 3-4 گھنٹے کے پیدل جو مسافت تھی اس کے باوجود کور کمانڈر تک پہنچ گئے، تو یہ کیسے ہوا؟ 3 سے 4 گھنٹے اس کو یعنی کہ ہجوم کو وہاں جانے کے لیے لگے، تو ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تو سب سے پہلے سیکیورٹی اداروں کو، اے جی صاحب کو پکڑنا چاہیے اور تفتیش کرنی چاہیے، اور ان کو برخاست کرنا چاہیے تھا، اور ان کو شو کا نوٹس دینا چاہیے تھا کہ CCPO صاحب کو، اے جی پنجاب کو، کہ آپ نے اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، یہ کیوں ہونے دیا، اور کیوں پولیس نے مزاحمت نہیں کی؟ چونکہ پہلے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور مظاہروں، احتجاجی ریلیوں کے خلاف اتنا طاقت کا استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج، شیلنگز اور ڈائریکٹ فائر اور پیلٹ گنز کا استعمال، واٹر کینن کا استعمال، یہ سب کیا گیا، تو اب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ سب سوالات جو ہیں پوچھنے والے ہیں، اور اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب نے یہ سب اس کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ناظرین، سہیل وڑیچ صاحب نے کہا کہ آنے والے 4 سے 5 مہینوں میں عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، وہ اس وقت جو ووٹ بینک ہے عمران خان صاحب کا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ اس پر ہم بات کریں گے بعد میں، یہ تازہ بیان ہے، اس پر ہم جو ہے نا اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔